نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى أقم الصلاة لذكري قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو بے حیائی سے روکی اور ناجائز کاموں سے روکی، منکر کے معنی ناپسندیدہ، یعنی اللہ کو جو ناپسند ہے ان باتوں سے نماز روکی۔ تو مسلمان سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ برائیاں کر رہے ہیں، بہت سے مسلمان نماز پڑھتے ہیں وہ بے حیائی کے کام کرتے ہیں، شرم حیا سے دور کام ہے وہ کرتے ہیں، بہت سے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں، معاشرے میں جن کو ناپسند کیا جاتا ہے ایسے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کی آیت میں ہے کہ نماز ان چیزوں سے روکتی ہے، تو ایسے نمازی کو کیوں نہیں روکتی؟ ہم تو دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ نمازی کو نماز نہیں روکتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کا جواب ہے دوسری آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز سیدھی رکھو میری یاد کے لیے، نماز کو بالکل سیدھی رکھو میری یاد کے لیے، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز میں اللہ کی یاد رہنی چاہیے، وہ نمازی جو نماز میں اللہ کی یاد کو دل میں نہیں جماتا ہے، بغیر سمجھے نماز پڑھتا ہے۔ بغیر سمجھے کا یہ مطلب یہ ہے کہ باتیں اللہ نے کیا کہی اور کیا خود کہہ رہا ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہے، اور ایک مطلب ہے بے سمجھے کا کہ نماز میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اور رکوع سجدے کیے جاتے ہیں، تلاوت ہوتی رہتی ہے، تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں، یاد نہیں رکھتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے لوگ ہیں، جو قرآن کو سمجھ سکتے ہیں وہ نماز میں دھیان نہیں کرتے، اور جو قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو دھیان کہیں رہتا ہے، نماز ہوتی رہتی ہے، ادھر بیٹھک ہوتی رہتی ہے۔ اور سحری کے وقت میں چائے رکھی ہوئی تھی، چائے پی نہیں، اور ادھر سحری کے وقت کے ختم ہونے کا اعلان ہو گیا، اب نماز میں دھیان میں ہے کہ وہ آج تو چائے میری چھوٹ گئی۔ کبھی کسی آدمی نے قرض لے رکھا ہے، اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ قرض دوں گا، اور کل اس نے وعدہ کیا تھا آج کیا نہیں، اور کل کا وعدہ کیا ہے، اب دھیان میں ہے کہ جائیں گے قرض وصول کرنے کے لیے اس سے۔ اس طرح کی باتوں کی طرف دھیان چلا جاتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ کیوں بڑھتا رہتا ہے؟ ہمارا دشمن ہمارے ساتھ میں رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان نمازی کے بازو میں رہتا ہے، ایسے نمازی کے جو دھیان سے نماز پڑھتا رہتا ہے، کہتا ہے فلاں چیز یاد کرو، اذکر کذا، فلاں چیز یاد کرو، فلاں کام یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، فلاں نے تمہیں ٹینشن دے دیا ہے، اس فلاں نے تمہیں گالی دی تھی، اور فلاں نے تمہاری شکایت کی تھی، فلاں نے تمہاری غیبت کی تھی، اور فلاں تمہارا دشمن ہے، اور فلاں تمہارا دوست ہے، اور فلاں چیز اچھی ہے، وغیرہ وغیرہ کو دھیان دلاتا رہتا ہے، کہتا ہے اس کو یاد کرو تو اس کو یاد کرو، اس کو قضا، اس کو قضا، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ اس لیے ہماری نماز برائیوں سے نہیں روک رہی، اس لیے ہماری نماز بے حیائیوں سے نہیں روک رہی۔ تو میرے بیٹھنے کا مقصد تقریر کرنا نہیں،
اپنے کو نصیحت کرنی ہے اور پھر آپ کو نصیحت کرنی ہے کہ ہماری نماز اللہ کی یاد کے لیے ہونی چاہیے۔ جب تک نماز اللہ کی یاد کے لیے نہیں ہوگی تب تک نماز برائیوں سے نہیں روکے گی، بے حیائیوں سے نہیں روکے گی۔ ہماری نمازیں چونکہ اپنی چیزوں کے یاد کے لیے ادھر ادھر دھیان میں چیزیں آتی رہتی ہیں تو ہماری اپنی یاد کے لیے ہے، اس لیے نماز ہمیں فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ فرض ادا ہو جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ فرض ادا نہیں ہوتا ہے، مجمع میں فرض ادا ہو جاتا ہے، امام صاحب پڑھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھ لیا ہے، اور جو اوپر بیٹھک کرنی ہے سنتوں میں نفلوں میں وہ بھی کر لیا ہے، ادا ہو گئی ہے، لیکن وہ اللہ کے یہاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کا کچھ پتہ نہیں۔ قبول ہوگی نماز تو پتہ چل جائے گا کہ نمازی ہے تو وہ بے حیائی سے رکے گا، اور نمازی ہے تو وہ حرام سے رکے گا، منکر سے رکے گا، جسے اللہ ناپسند کرتے ہیں ایسے کاموں سے رکے گا۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کاموں سے نہیں رک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو میں بھی نماز اچھی طرح سے پڑھا کروں، اور میں اپنے کو کہتا ہوں کہ اچھی سے اچھی طرح میں نماز پڑھا کروں گا۔ آپ بھی وعدہ کیجیے کہ آپ بھی نماز دھیان سے پڑھا کریں گے، اچھی طرح سے پڑھا کریں گے تاکہ نماز کا فائدہ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔